الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام عزیزو، حدیث کا مفہوم ہے اللہ رب العزت نے نفس کو 1000 سال تک آگ میں جلایا، پھر باہر نکالا اور پوچھا ہاں بھائی میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو نفس نے کہا اللہ تو ہے، میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے پھر 1000 سال اس کو آگ میں جلایا، پھر باہر نکالا، پوچھا ہاں بھائی میں کون ہوں تو کون ہے؟ نفس نے پھر کہا یا باری تعالیٰ تو ہے، میں ہوں۔ تیسری بار اللہ رب العزت نے نفس کو بھوکا پیاسا آگ میں جلایا، بھوکے رکھ کے آگ میں جلایا 1000 سال تک، پھر باہر نکالا، پوچھا ہاں بھی اب میں کون ہوں تو کون ہے؟ تو نفس نے کہا اللہ تو ہے، میں کچھ نہیں۔ اللہ تو ہے، میں کچھ نہیں۔ میرے عزیزو، اللہ والوں کی تاریخ پڑھیں، ان کی واقعات پڑھیں، انہوں نے نفس کو بھوکے پیاسے رکھا، بہت کم کھایا اور عشاء کے وقت تھوڑا سا کھایا اور ساری رات جان نماز پہ رہے۔ نفس کو کیوں کھلایا؟ تاکہ یہ ہم پہ حاوی نہ ہو۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں میرے عزیزو، وقت پہ کھاتے ہیں، بھوک پہ نہیں کھاتے۔ کیا ناشتے کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، عصر کا بھی چائے کا وقت ہے، رات کے کھانے کا وقت ہے، بھوک پہ نہیں کھاتے۔ اس لیے نفس ہم پہ باری ہے، بہت باری ہے۔ جو نفس کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو میں اور میرا اور آپ کا اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا شیطان انسانی خون جسم کے اندر دوڑتا ہے، یہ پہلے اس کو نیکی کے انداز میں لے کے ورگلاتا ہے، پھر آگے لے جا کے اس کو گناہ کا لذت چکھاتا ہے، پھر آخر میں اس کو کفر کی موت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، شیطان کی شیطانی سے بچ جائیں، نفس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ بنی اسرائیل میں 3 بھائی تھے، واقعہ لکھا ہوا بڑا زبردست نصیحت آموز۔ 3 بھائی تھے، انہوں نے سفر پہ جانا تھا، مہینوں کا سفر تھا، پیچھے ان کی ایک جوان بہن تھی۔ وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں بہن کو کہاں چھوڑ کے جائیں، بہن کو کہاں چھوڑ کے جائیں۔ آخر مشاورت سے بات طے ہوئی، ہمارے علاقے میں جو راہب ہے، نیک پرہیزگار شخص ہے، اس کے پاس بہن جوان کو چھوڑ جاتے ہیں۔ خیر ان کو چھوڑ کے یہ چلے گئے، مہینوں کا سفر تھا۔ اب راہب بڑا نیک پرہیزگار تھا۔ یاد رہے بنی اسرائیل میں راہب لوگ نہ شادی کرتے تھے، اللہ اللہ ہی کرتے تھے، لیکن میرے عزیزو راہب نے اس بہن کو ایک کمرہ دیا، وقت پہ روٹی دیتا، وقت پہ کھانا پہنچاتا، واپس لے جاتا۔ ایک دن شیطان نے اس کو بھی ورگلایا کہ بھئی تو اتنا عالم بنتا ہے، دین کی چند باتیں لڑکی سے بھی کر تاکہ اس کی بھی آخرت اچھی ہو جائے۔ اب نیکی کے انداز میں دیکھو شیطان ورگلا رہا ہے۔ اب وہ باہر بیٹھ گیا، لڑکی سے دین کی باتیں کر رہا، لڑکی کمرے کے اندر ہے، دین کی باتیں۔ 2 دن بعد شیطان نے اور ورگلایا، دیکھو لوگ آتے جاتے تجھے کہہ رہے ہیں کہ عجیب آدمی ہے، باہر بیٹھا اکیلے باتیں کیا جا رہا ہے، تو ایسا کر کمرے کے اندر جا کے لڑکی کے آمنے سامنے دین کی باتیں اس کو بتا تاکہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ اور میرے عزیزو دین کی باتیں کیا کرنی تھی، مختصر، قریب ہوتے 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 اس راہب نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا شیطان کے ورگلانے پہ۔ اب اس کے نتیجے میں ایک بیٹا لڑکا پیدا ہوا۔ اب میرے عزیزو جب گھر میں سے اس کے بچے کی آواز آئی تو راہب نے کہا ایسے لوگوں نے تو آواز سن لی تو مجھے تو زندہ مار دیں گے۔ شیطان نے کہا تو ایسا کر، بچے کو قتل کر کے کہیں دفنا دے۔ اس نے وہی کیا، بچے کو رات کے کو لڑکی کی پہلو سے نکالا، سوئی ہوئی سے قتل کر کے قبر میں ڈالایا۔ لڑکی اٹھی صبح، بچہ نہ پا کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ شیطان نے کہا لڑکی کی آواز اگر باہر لوگوں نے سن لی، رونا چلانا اس کا سن لیا تو مارا جائے گا، تجھے لوگ مار دیں گے، تو ایسا کر اس کو بھی قتل کر دے۔ اب شیطان کیا کر رہا ہے، شیطان کے وار دیکھیں۔ خیر اس راہب نے اس کو بھی لڑکی کو قتل کیا، ماں بیٹے کو جہاں بیٹے کو دفن کیا تھا اس کی ماں کو بھی وہی دفن کر دیا، قبر بنا دی۔ اب چند مہینوں کے بعد ان کے بھائی آئے، آ کے بہن کا پوچھا تو راہب نے رو کے کہا تمہاری بہن بیمار ہوئی تھی، میں نے وہاں جا کے دفنا دیا ہے۔ ان کو لے کے ان کی قبر پہ گیا، بھائی رو دو کے فاتحہ پڑھ کے واپس آ گئے۔
رات کو اب شیطان کی شیطانی دیکھا، تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا کہ رہاب جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا، اس کے مقابلے میں ایک بیٹا ہوا، اس نے بیٹے کو بھی اور تمہاری بہن کو قتل کر کے فلاں جگہ دفنایا ہے، نہیں یقین تو قبر کھول کے دیکھ لو، قبر کھول کے دیکھ لو۔ اب صبح تینوں اٹھے، آپس میں خواب کا تذکرہ کیا، دونوں بڑوں بھائیوں نے کہا خواب ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ چھوٹا جو تھا وہ ضد پہ اڑ گیا، نہیں قبر کھولنے میں حرج کیا ہے، حرج کیا ہے۔ خیر قبر کھولی گئی تو ماں بیٹے کی لاشیں نکل گئی۔ راہب کو گرفتار کر لیا گیا، بادشاہ کے پاس کیس کیا، بادشاہ نے اس کو پھانسی کا حکم دیا، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، مجمع اکٹھا کیا، تختے پہ کھڑا کیا، سارے لوگ جمع ہیں۔ اب شیطان کی شیطانی دیکھیں، راہب کے پاس آیا کہ ایک ہی حل ہے میرے پاس، اگر تو مجھے سجدے کر دے تو میں بادشاہ کے ذہن کو تبدیل کر سکتا ہوں، تیری پھانسی ملتوی کروا سکتا ہوں۔ اس نے فوراً 2 سجدے کیے، اسی اثناء میں بادشاہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس کی گردن راہب کی کاٹ کے الگ کر دیں گے۔ تو شیطان ایک طرف کھڑا مسکرا رہا تھا، دیکھیں کیسے میں نے اسے نیکی سے ناز سے اس کو شروع کیا، پھر گناہ کی لذت دی، آخر جا کے کفر کی موت اس کو دی۔ میرے عزیزو یہ شیطان ہے میرے عزیزو، ہم پہ حاوی ہو گیا، اس لیے اپنے نفس کو حاوی نہ ہونے دے اپنے اوپر۔ میرے عزیزو یہ نیکی کے انداز سے ہمیں لے کے چلتا ہے، آگے گناہوں کی دلدل میں لے کے جاتا ہے، پھر کفر کی موت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔